کسی دوسری لڑکی کی محبت میں آ کے مجھے طلاق دے دی، کیا میں میرا ایک بچہ بھی ہے، اپنے شوہر کے خلاف عدالت میں دعویٰ بالکل کر سکتی ہیں، لیکن اپنا اور بچے کے خرچے کا طلاق دے دی، بات ختم ہو، طلاق اس کو حق ہے۔ طلاق دینے پر تو آپ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتی نا۔ ہاں اب اگر وہ انکار کرے تو مجرم ہے، کیونکہ بعض اوقات آدمی طلاق دیتا ہے، گواہ کوئی نہیں ہوتے، صرف بیوی ہوتی ہے سامنے، لیکن شرعاً تو وہ طلاق ہے۔ اس لیے آپ کسی عالم سے مسئلہ بھی پوچھیں اور کسی اسلامک لا جاننے والے وکیل سے بھی رابطہ کریں، وہ تمہیں کیا مشورہ دیتے ہیں، یہ نہ ہو کہ الٹا کورٹ میں جا کے تم پھنس جاؤ۔ بہرحال کسی کے مشورے سے کر بچے کے خرچے کے لیے مانگ سکتی ہو، باقی طلاق کی عورت جو ہے وہ تو عدت تک کے لیے خرچہ مانگ سکتی ہے، اس کے بعد تو کوئی خرچہ نہیں، اس کے دل میں خرچہ ہے ہی نہیں، اور نہ تم اور اس کی جائیداد کی وارث بن سکتی ہو، صرف زندگی میں طلاق دے دی۔ میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں، اگر یہاں رہتے ہیں تو کسی بھی مدرسے میں داخل ہو جائے، عربی پڑھنا شروع کر دیں گے، سیکھ جائیں گے۔ اچھا یونیورسٹیوں میں تو باقاعدہ لغت کی کلاسیں ہیں، وہاں سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ورنہ تو ہر مدرسہ دین والا جو ہے جب اس میں جاؤ گے تو عربی میں ہی پڑھائیں گے نا۔ اپنے اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ایک مسئلہ سمجھ لو کہ باپ اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، بیٹی کی بیٹی کو، بیٹے کے، ان سب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اولاد اپنے باپ کو، باپ کے باپ کو، ماں کو، ماں کی ماں کو، نانا نانی، دادا دادی، کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، چاچا ماما ان کو دے سکتے ہو، لیکن والدین کا تو خرچہ اولاد کے ذمے ہے۔ اچھا اسی طرح اولاد کا خرچہ والدین کے ذمے، زکوٰۃ کا کیا بنا؟ یعنی اللہ سے بھی یہ چالاکی کرنا چاہتے ہیں کہ تیری زکوٰۃ بھی ہو جائے، اولاد کو بھی راضی کر لو۔ اولاد کو زکوٰۃ نہیں ملتی۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال جو کتاب ہے اس میں شرک لکھا ہے اور من گھڑت کہانیاں لکھی ہیں، ایسا کہنے والوں کو اللہ ہدایت دے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو وہ کتاب اٹھا دیں، اور جنہوں نے آپ کو کہا ہے کہ شرک ہے ان کو بتائیں کہاں کہاں شرک ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جتنے قصے، جتنے فضائل، جتنی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، یہ دیکھو کہ لکھنے والے نے اپنی طرف سے لکھے یا آگے کسی کتاب کا بھی حوالہ ہے، اور اگر اس میں کتاب کا حوالہ ہے کہ جی یہ ترغیب میں ہے، یہ منذری میں ہے، یہ فن طبرانی میں ہے، یہ کنز العمال میں ہے، فلاں کتاب، تو پھر اصل مجرم تو وہ ہیں، ان کو پکڑو۔ ان نے تو نقل کیا نا، ان نے خود تو نہیں لکھا۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھو، ایک ہوتے ہیں اعتقادات، ایک ہوتے ہیں احکامات، ایک ہوتے ہیں فضائل۔ عقیدہ جو ہے وہ بغیر قرآن کے ثابت نہیں۔ قرآن ہو نص سے قطعی ہو، یا حدیث بھی ایسی ہو کہ قطعی الدلالت۔ اچھا یہ تو عقیدے کی بات۔ اب ہیں احکام۔ احکام کا کیا معنی ہے؟ وضو کے کیا احکام ہیں، غسل کرنے کے کیا احکام ہیں، حیض کی حالت میں عورت کے لیے کیا احکام ہیں، نفاس کی حالت میں عورت کے لیے کیا احکام ہیں، رضاعت کے کیا احکام ہیں۔ تو یہ احکام کے لیے جو ہے حدیث مبارکی کافی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ حدیث صحیح۔ تو احکام اور عقائد جو ہیں ان کے لیے تو نصوص چاہیے۔ ایک ہے فضائل، مثلا کعبۃ اللہ کی فضیلت، مدینہ پاک کی فضیلت، کنکریاں مارنے کی فضیلت،
منا جانے کی فضائل اعمال میں اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو وہ بھی حجت ہوتی ہے. پہلے مسئلہ سمجھا کرو. تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں جو ضعیف حدیثیں لکھی ہیں نعوذ باللہ یعنی ان کو اتنا عقل بھی نہیں تھا جتنا آج کے 14 سال کے لڑکے کو عقل ہے کہ مجتہد بنا پھرتا ہے. ایک کتاب پڑھ کے اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتا ہے. ان علماء محدثین یعنی امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ضعیف حدیث کتابوں میں لکھ دی. یہ ان سے بھی بڑا عالم ہو گیا. اور پھر ضعیف کیوں ہے؟ ایک حدیث ضعیف ہے کیوں؟ باعتبار روایت ضعیف ہے یا باعتبار درایت ضعیف ہے؟ ایک حدیث ضعیف ہے لیکن کیا اس کا ضعف جو ہے وہ اتنا اشد ہے یا درمیانہ ہے یا اوسط ہے یا بالکل قلیل ضعف ہے؟ ایک حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا متن جو ہے دوسری صحیح حدیث میں موجود ہے. جو آپ نے پڑھی ہے یہ تو ضعیف ہے، اس سند میں تو ایک راوی ایسا آ گیا لیکن اس کا متن جو ہے دوسری صحیح حدیث میں موجود ہے. یا ایک حدیث ضعیف ہے لیکن اس کے طرق کثیرہ ہیں، یہ بھی سند ہے، یہ بھی سند ہے، یہ بھی سند ہے، یہ بھی سند ہے. بعضھا یقوی بعضا، وہ ایک دوسرے کو طاقت دیتے ہیں، وہ حسن کے درجے پہ پہنچ جاتی. تو ایسا بیٹھ کے اللہ ہدایت دے کہ آج اس کتاب کو میرے خیال میں تیری لکھی ہوئی کتاب کو تو کوئی 100 بندہ بھی نہیں پڑھے گا لیکن ان کی کتابوں کو لاکھوں نہیں، میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ کروڑوں آدمی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. ان کے 13 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں اور پورے عالم میں کہیں بھی چلے جائیں وہ کتاب موجود. وجہ کیا ہے کہ جو چیز اللہ قبول فرماتے ہیں وہی آگے پھیلتی ہے. ایک بڑا عالم ہوتا ہے لیکن اس کی بات بھی کوئی نہیں سنتا. ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کی تقریریں پوری دنیا سننا چاہتی ہے، وہ اللہ دلوں میں قبول ڈال دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مقبولیت، حضور نے حدیث میں ہے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو پسند فرما لیتے ہیں تو دریا کی مچھلیوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ فلاں بندہ میرا محبوب ہے، اس کے لیے تم بھی دعا کرو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ اولیاء اللہ تھے، یہ عالم تھے، ساری زندگی ان کی حدیث و قرآن میں گزری. اللہ ان پہ کروڑ رحمتیں کرے. اگر ان کی تعریف نہیں کر سکتے ہو کبھی برائی نہ کیا کرو، کیونکہ جب آدمی اللہ کے ولی کو برا کہتا ہے من آذانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی ہوتا ہے غلطی تو غلطی سے تو کوئی انسان بھی پاک نہیں ہو سکتا، ہر انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں. حضرت حسین کو بھی رضی اللہ عنہ علیہ السلام نبی کے لیے ہوتا. جتنے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ، جتنے پیغمبر ہیں علیہ السلام اور حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. باقی ویسے کہہ دے کوئی علیہ السلام، کوئی کفر کی بات نہیں، لیکن یہ نہیں کہ حضرت حسین تو علیہ السلام ہے اور ابو بکر علیہ السلام نہیں ہے. یہ جو تفاوت پیدا کیا جاتا ہے اسی سے غلو سامنے آتا ہے. حضرت عمر کو تو کبھی تم علیہ السلام نہیں کہتے، حضرت عثمان کو بھی کبھی علیہ السلام نہیں کہتے، لیکن صرف حسن حسین کو ہی کہتے ہو علیہ السلام. اچھا وہ بھی صرف حسین کو، حضرت حسن کو بھی نہیں کہتے، چونکہ حضرت حسن نے سلو کر لی تھی نا حضرت معاویہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو بہرحال ان کے لیے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے لیے رحمت اللہ علیہ. اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم، اگر علماء ہیں تو رحمت اللہ علیہ. ہاں ایک ہوتا ہے کہ بھی سلام کوئی کہہ دے تو آخر ہم لوگوں کو کہتے نہیں السلام علیکم، تو علیہ السلام کا معنی بھی تو یہی ہوتا ہے نا. لیکن یہ اب ایک غلو ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ علیہ السلام ہے، باقی کسی صحابی کے ساتھ علیہ السلام نہیں ہے. میں
حافظ القرآن تھا، مجھے دماغی فالج ہوا، قرآن بھول گیا، تو میں تحفیظ القرآن جو حرم میں، میرا بھائی تحفیظ القرآن کے ادارے حرم میں موجود ہیں، کھلے ہوئے، کسی قاری کے پاس چلے جاؤ، بتا دے گا کہ داخلہ کیسے لینا ہے۔ کہتی ہیں جی کہ فتنے کا دور ہے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مولوی سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے؟ باقی تمہیں ہر چیز کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کپڑا کون سا درزی اچھا سیتا ہے، گھڑی کون سی اچھی ہوتی ہے، ٹی وی کون سی اچھی ہوتی ہے، ٹیلی فون کا کون سا ماڈل اچھا ہوتا ہے۔ صرف مولوی کا تمہیں پتہ نہیں لگتا، بالکل جھوٹ بولتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ حق والے ہیں، یہ حلوے والے ہیں۔ انڈیا میں گورنمنٹ میں مسلمانوں کے لیے شریعت میں جو قانون ہیں ختم کرنا چاہتی ہے، اللہ وہاں کے مسلمانوں کو اور علماء کو اتحاد، اتفاق اور ہمت عطا فرمائے کہ وہ اپنے اس اسلامی قانون کے حق کے لیے احتجاج کر سکے، اور انشاءاللہ کوئی کافر تمہارے اسلامی قانون کو نہیں مٹا سکتا۔ مٹانے والے تو مٹ جائیں گے، لیکن قرآن بھی رہے گا، قانون بھی رہے گا، شریعت بھی رہے گی۔ خلفائے راشدین سے لے کر جب تک خلافت ختم ہوئی، کوئی کتاب الخلفاء لینے، اس میں وضاحت سے لکھا ہوا ہے، پڑھ لیں۔ کتاب تعریف الخلفاء، کتاب ازالۃ الخفا، کتاب تحفہ اثنا عشریہ، یہ سب اردو میں ہیں۔ دادے کی وراثت میں پوتا پوتی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اگر اس کا باپ مر گیا ہے، کیونکہ پہلے دادے سے باپ کو ملے تو باپ سے آگے اولاد کو ملے، جب باپ کو نہیں ملا تو اولاد کو کیسے ملے گا؟ ایک سیدھی سی بات ہے، پہلی منزل ہے، دوسری منزل پہ پانی نہیں آئے تو تیسری منزل پہ کیسے آئے گا؟ ویسے دادا اپنی مہربانی سے کوئی دینا چاہے وہ دے دے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن حصہ نہیں ملے گا۔ میرا نام بلال شاہ ہے یا جلال شاہ ہے، میں پتھر انگلی میں ڈالنا چاہتا ہوں، نام کے ساتھ پتھر کا کوئی تعلق نہیں، پتھر پتھر ہے، تمہارا نام بلال ہو، جلال ہو، کمال ہو، جمال ہو، پتھر تو پتھر ہی ہے۔ یا تو کوئی ایسا پتھر ڈھونڈو جس کا نام جلال ہو، ساری زندگی انشاءاللہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جاؤ۔ یہ تو جاہل لوگوں نے جو منجم ہوتے ہیں، علم جفر والے ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور یہ ابجد سے تیرے نام کے یہ حرف بنتے ہیں، اور فلاں پتھر جو ہے نا اس کے بھی عدد یہ بنتے، لہٰذا تمہیں وہ راس آئے گا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اچھا وہی جو بیچنے اور بتانے والے ہیں سڑک پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے تھے، ان کو کوئی بھی راس نہیں آیا، آگے ڈیر لگایا ہوتا ہے، خود بیٹھے ہوتے ہیں 2 روپے 5 روپے 10 روپے مانگنے کے لیے، بیچنے کے لیے، اور نامراد تمہیں کوئی پتھر بھی راس نہیں ہے، لوگوں کو کیوں دھوکہ دے رہے؟ پہلے اپنا پتھر ڈھونڈ لو نا۔ یہ دھوکے ہیں، فریب ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کر، بھئی حضرت اسماعیل کسی سکول میں تو نہیں گئے تھے، ان کو کسی پیر نے تو پھونک نہیں ماری تھی، لیکن ان کو آداب فضل نہیں کس نے سکھلائے تھے؟ کہ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے چن لیا تھا ان کو نبوت کے لیے۔ ایک آدمی ہے، بیوی سے جھگڑا ہو گیا، وہ یہاں ہے، بیوی وہاں ہے، اس نے اپنے چاچا داد کے سامنے 3 بار کہا کہ میں طلاق دی، ہو گئی جناب، پکا کام ہو گیا، پکا۔ بیوی کو بھی فون کر کے کہہ دیا، بیوی کو خود ہی، تو بیوی کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، طلاق دینا خاوند کا کام ہے، کون سی اچھی بات تھی کہ تم بیوی کو کہتے کہ وہ سن کے خوش ہو جاتی؟ طلاق طلاق ہے، منہ سے لفظ نکلا، ہو گئی۔ سلاسن جدہن جدن وحضلہن جدن، النکاح والطلاق والعتاق۔ حضرت ہمیں 3 چیزیں ایسی کہ مذاق میں بھی کہو تو طلاق ہو گئی۔
والد کے ایصال ثواب کے لیے جانور ذبح کرنا بہتر ہے یا غریب کو روزگار کے لیے رکشہ خرید دو؟ ہاں، اسی غریب کو روزگار کے لیے رکشہ دے دو، گوشت تو ایک دن میں کھا جائیں گے، لیکن وہ غریب رکشہ چلا کے کچھ عرصہ اپنی روزی کماتا رہے گا، وہ زیادہ ثواب ہے۔ جب تک وہ چیز چلتی رہے گی تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ گوشت کا کیا ہے؟ گوشت تو انشاءاللہ ایک دن میں کھا جائیں گے۔ وہ تو مثل مشہور ہے کہ بکری کا دودھ پینا ہو 2 سال پی لو، گوشت کھانا ہو تو 1 گھنٹے میں کھا لو۔ اگر ایک آدمی احرام کی حالت میں تھا، عمرہ مکمل نہیں کیا تھا، اس کے دانت سے خون نکل گیا، کوئی بات نہیں، اس کی مجبوری، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ دانت سے خون نکلا جائے، کلی کرے، منہ صاف کرے، دوبارہ وضو کرے اپنا، عمرے کو تو کوئی خلل نہیں پڑتا۔ میں مکے کا رہنے والا تھا، میں نے حج کا احرام جو ہے وہ مکے سے بھی باندھا بلکہ مینا سے باندھا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ مکہ بھی حرم، مینا بھی حرم۔ کہتے جی کہ میں جب بھی نیکی کا کام کرنے لگتا ہوں تو شیطان وسوسے ڈالتا رہے، یعنی وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، تم اپنے کام سے گھبرا رہے ہو، لگا رہے، اور جب بھی وسوسہ ڈالے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب بھی وسوسہ ڈالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی وسوسے آئیں ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دو۔ میرے 2 بیٹے 2 بیٹیاں، حقیقہ نہیں کیا، حقیقہ نہیں عقیقہ عین سے ہوتا ہے، نہیں کیا تو نہیں کیا، سنت تھی کرتے ثواب ہوتا، نہیں کیا اب نہیں کر سکتے، وہ وقت گزر گیا۔ پاکستان کی عدالت نے بیوی کو خلا دلا دیا اور خامد نے طلاق نہیں دی ہے۔ اب مجھے اس کا پورا پتہ نہیں ہوتا، کیا کورٹ نے آپ کو بلایا، آپ کو نوٹس دیا، آپ کو سمن بھیجے گئے اور آپ آمدن نہیں گئے تو کورٹ کو حق کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ اگر آپ پہنچ جاتے تو پھر قاضی آپ سے طلاق کا لفظ بھی ادا کرواتا، لیکن جاؤ ہی نہ تو کیا کریں، عورت لٹکتی رہے۔ بہت سارے لوگ ہیں نا جی، دوسری شادی کر لی، اس کو لے کے یہاں آ گئے، 10 سال ہو گئے، سبحان اللہ، اللہ کے کعبے میں رہتے ہیں، کسی بھی بیوی جو ہے وہ جو زنا کرے، گناہ کرے، اس کی لعنت تیرے سر پہ لکھی جائے گی قیامت تک۔ نہیں لے آتے ہو چھوڑ دو، بات ختم ہو گئی۔ طلاق کیوں رکھی گئی ہے؟ کہ بھی اگر نبھا نہ ہو سکے یا میاں بیوی میں نقص ہے، کوئی اولاد پیدا ہونے کے قابل نہیں رہی، یا نافرمان ہے، گستاخ ہے، نہیں بنتی، آپس میں طلاق دے دو تاکہ وہ کسی اور سے شادی کرے، تم کسی اور سے شادی کرو۔ اللہ نے طلاق اس لیے تو نہیں رکھی ہے، اس مجبوری کی بنا پہ رکھی گئی ہے۔ ایک آدمی مکے میں 3 سال سے 3 حج کیے ہیں، وہ 3 سال بعد چھٹی جا رہا ہے تو طواف الوداع کتنے کریں گے؟ ایک ہی دفعہ جا رہا ہے نا، جا تو 3 دفعہ نہیں رہا، جتنے دفعہ جائے گا طواف کرے گا۔ اب جب جا رہا ہے تو ایک ہی دفعہ جا رہا ہے، طواف الوداع بھی ایک ہوگا، اور جتنے دفعہ ملک چھوڑے گا طواف الوداع کرے گا۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين،
واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأولاد أولادنا وبناتنا وأخواننا وأصحابنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، مسلمان فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں. یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہود و ہنود کی سازشوں سے فتنوں سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.